بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری محمد عثمان فاروق صاحب انتہائی خوبصورت آواز میں قرأت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ناظرین، جی ٹی وی خصوصی نشریات شب معراج کے حوالے سے آپ سب خوش آمدید۔ اور آج کی رات وہ عظیم الشان رات ہے کہ جس میں زمین والوں کا رابطہ عرش بری سے ہوا۔ وہ رات کہ جس میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے خود اپنا مہمان بنایا۔ شب معراج صرف ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ اس میں انسانیت کی عظمت بھی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تو پوشیدہ اس میں ہے ہی، اس میں انسانیت کی عظمت بھی ہے، اور اس میں نماز کا تحفہ بھی ہے، اور اس میں خاص طور پہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا وہ شاہکار ہے کہ جس نے عقل انسانی کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اور بقول شاعر مشرق علامہ اقبال کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہیں گردوں۔ آج کی اس بابرکت محفل میں اس خصوصی پروگرام میں ذکر کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سفر کے متعلق کہ جو قرآن کی آیت آپ سن رہے تھے، جس کی قرأت قاری محمد عثمان فاروق صاحب کر رہے تھے، کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر مبارک کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے جو سدرۃ المنتہا ہے وہاں تک طے ہوا۔ اس سفر کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور انسانیت کے لیے اس کے اندر کیا سبق ہیں اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ اور اس بابرکت محفل میں ہمارے ساتھ جو علماء دین شامل ہوں گے وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سب سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے میرے دائیں جانب جو موجود ہیں ملک کے معروف عالم دین
اور ماشاءاللہ دلیل سے گفتگو کرتے ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اکثر ٹی وی چینلز پہ زینت آپ ان کو اکثر فار ڈیکڈس ایکچولی آپ انہیں ٹی وی چینلز پہ مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہے ہوں گے، اور پوری زندگی آپ کی تدریس اور اشاعت دین کے حوالے سے گزری ہے. میں بات کر رہا ہوں ملک کے معروف عالم دین جناب علامہ سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب کی. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور پھر ہمارے ساتھ جو عالم دین موجود ہیں آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور انتہائی خوبصورت لب و لہجہ رکھتے ہیں اور ایک طرز تخاطب رکھتے ہیں، اور ہمیں سعادت بخشتے ہیں جب ہم بلاتے ہیں، ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں جناب علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب کی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور پھر جو ممتاز عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی خاصیت یہ ہے کہ آج کے دور کے تقاضوں کے لیے جو خاص طور پہ علم منطق اور علم فلسفہ ہے، اس میں غیر معمولی گرفت رکھتے ہیں، علم عرفان پہ بھی گرفت رکھتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ملک کے معروف عالم دین جناب علامہ باقر عباس زیدی صاحب کی. السلام علیکم علامہ صاحب. اور پھر ہمارے ساتھ آپ پہلی بار ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں معروف عالم دین. آپ قطر میں تدریس کے شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور امامت پیش امام بھی ہیں وہاں پر. بات کر رہا ہوں مفتی شفیع الرحمان صاحب کی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اور جن کی آپ خوبصورت آواز میں قرأت سن رہے تھے محمد عثمان فاروقی صاحب. اور بریک کے بعد ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے. بٹ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے، سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے. جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے. جو قمر کو توڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو قمر کو توڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو، اور جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے. جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے. جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے. جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے، اور جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے. جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے. کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی،
کہ جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت آواز میں قاری اسد الحق صاحب نعت خوانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور بہت سارے نکات ہیں جو آپ کی شاعری سے نکل سکتے ہیں، جو کمر کو توڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو۔ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ مرکز ہے کہ جس کے تحت ہم معاشرے میں دلوں کو جوڑ سکتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح سے مذہب کے ساتھ ہم خود بھی کر رہے ہیں، اور مذہب کہ جو بنیادی تعلیمات تھیں اس کو جو فراموش کر دیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہیں، اور کس طرح سے مسلمانوں کو تیگ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ بٹ آج خاص طور پہ معراج کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے علماء دین سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ایک تو شب معراج کے حوالے سے ایک یہ بھی بات ہے کہ وہ روحانی سفر تھا یا وہ جسمانی سفر تھا، لیکن آج ابھی گفتگو جس سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں علامہ سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب آپ سے، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بڑا مرتبہ دیا جا رہا ہے، شب معراج ان کو معراج پہ بلایا جا رہا ہے، لیکن ان کو عبد کے نام سے پکارا جا رہا ہے، عبد کے لفظ سے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ان کے لیے بھی، اور ان کی امتوں کے لیے بھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی یقیناً اللہ کا ایک انعام ہے۔ اور اس انعام میں جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ اسراء یا سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کے ابتدا میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہاں پر مفسرین نے اپنے اپنے طور پر بہت کچھ لکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ یہ جو اسرا جو ہے، یہ جب با کے تعدیہ کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے تو اس وقت اس کا مطلب ہوتا ہے سیر کروانا، اور اگر با کے متعدی ہونے کے بغیر یہ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنا۔ تو یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فی نفسہ بذات خود سیر نہیں کی، بلکہ اللہ جل مجدہ الکریم کی مرضی سے، اللہ جل مجدہ الکریم کی عطا سے، اور اللہ نے ہی آپ کو سیر کروائی جہاں جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں بھی گئے، جس جگہ بھی گئے، وہ اللہ کا انعام ہے۔ وہ ابھی آپ کے سوال کا باعث موضوع نہیں ہے، وہ باعث موضوع یہ ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ایک اعزاز ہے، اور آپ علیہ السلام پر جو اللہ کا خصوصی انعام اور اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، اپنے خاص بندے کو سیر کروائی۔ دیکھیے اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، یہاں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ میں پہلے کچھ باتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو اعزاز سمجھا اور اپنے لیے جس چیز کو اکرام سمجھا، وہ کس کو سمجھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعام ہے، اللہ کے نبی بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مقامات پر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں، اللہ کا عبد بن کے رہوں۔ کیا کہنا ہے؟ اب اس اللہ کے عبد بننے کے اندر، اللہ کے عبد ہونے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رضا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اور محدثین نے بھی اس بات کو لکھا کہ یہ عبدیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اتنی بلند ہے اور یہ اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ پوری کائنات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی عبدیت نہیں۔
آہا، اور پوری کائنات کی ابدیت کو اگر جمع کیا جائے، اس میں انبیاء کرام بھی ہیں، انبیاء کرام کی امتوں کے اولیاء بھی ہیں، ان کے اصحاب بھی ہیں، ان انبیاء کرام کے گھر کے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی یہ سب ہیں، ان سب کے اگر ان کے اسلام کو، ان کے ایمان کو جمع کیا جائے اور انبیاء کرام کی اپنی عبدیت کو بھی جمع کیا جائے اور اپنی رسالت کو بھی جمع کیا جائے، تو سب سے بڑھ کر جو واضح اور امتیازی شان نظر آتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبدیت کو قبول کرنا اور عبدیت کو اپنے لیے انعام اور اکرام سمجھنا، اس میں کچھ وجوہات ہیں، اس میں کچھ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ایک کہا جاتا ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، آہا، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ آہا، یہ کیا وہ بات ہے، عبدیت سبحان ہے اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس عبدیت کو کیا اپنے کہنا ہے؟ لیے ترہ ماشاء اللہ۔ امتیاز سمجھا، اور اس میں ایک امت کے لیے بھی درس ہے کہ امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ امت یوں سمجھیے کہ اپنے علم کی معراج کو پہنچ جائے، اپنے عمل کے معراج کو پہنچ جائے کوئی امتی، امام بیضاوی نے یہاں پر لکھا کہ عبد پر جو اللہ کا عبد ہوتا ہے اس پر جب ایک خاص انعام ہوتا ہے، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ عبادت پر عبادت، ریاضت پر ریاضت، سجدوں پر سجدے کرتا ہے، تمام منکرات کو چھوڑ دیتا ہے اور تمام اطاعت کے کاموں کو اپنا لیتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم اس کو اپنے قرب خاص میں لے کر جاتا ہے۔ آہا، وہ اللہ کے قرب خاص میں جب جاتا ہے، میں اس کو صرف ون لائنر بیان کروں گا، اگرچہ علماء نے اس پر بہت لمبی ظاہر ہے۔ بحث کی ہے، صرف ون لائنر بیان کر کے اپنے مدعا کی طرف آؤں گا۔ جب وہ اپنے اللہ کے قرب خاص میں جاتا ہے تو وہ اللہ کے قرب خاص میں جا کر گویا کہ اس کا سر تو زمین پر سجدہ ریز ہوتا ہے، لیکن اس کا طوطی فکر عرش معلیٰ پر پرواز کر رہا آہا، ہوتا ہے۔ آہا، اس وقت جب وہ اس تمام منظر کو دیکھتا ہے، اپنی چاروں طرف انوار و تجلیات کو دیکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، خیال یہ آتا ہے کہ میری عبادتیں رنگ لے آئی، میری ریاضتیں رنگ لے آئی، تو اس وقت ایک آواز آتی ہے اسے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس وقت اسے ایک آواز آتی ہے، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، آہا، او گندے قطرے سے بنے ہوئے انسان، یہ تیری عبادتوں کا کمال نہیں ہے، کیا کہنا یہ تیری ریاضتوں کا کمال نہیں ہے، یہ تیرے سجدوں کا کمال نہیں ہے، یہ تیری اطاعت اور فرما برداری کا کمال۔ عرض کرتا ہے مولا کمال کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کمال یہ ہے کہ تو ہمارے عبد خاص محمد آہا، الرسول اللہ کا سبحان غلام اللہ، ہے۔ کیا کہنے، ماشاء اللہ، یہ بہت ہی وہ خوب، عبدیت ہے کہ آپ خوبصورت۔ دیکھیے اس کے اندر کتنا کمال ہے۔ یہاں پر بس یہاں میں آخری بات عرض کر دوں، چونکہ دیگر علماء کرام بھی یہاں تشریف فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی اعزاز ہے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعبدہ کہا گیا، ماشاء اللہ، صرف عبد ہی کہا گیا، ہاں، عبد ہی کہا گیا، یعنی عبدہ، عبد دیگر و ماشاء عبدہ اللہ، چیزیں دیگر است۔ سبحان تو اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سبحان یہ اللہ، خصوصی جو اعزاز ہے، بے شک، اس میں یہاں پر آخری بات عرض کر دوں، امت کے لیے یہ درس ہے کہ امت چاہے معراج پر بھی پہنچ جائے، لیکن اس کے لیے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کا عبد بننے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ بہت خوبصورت۔ اسی پہلو کو آگے بڑھانا چاہوں گا، جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، ہم سفر معراج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، سفر معراج کی وہ ڈیٹیلز کیا ہیں، وہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور پھر اس کا اختتام کہاں تک ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سارے انبیاء سے ملاقات بھی ہوئی، اس حوالے سے آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت محفل سجائی ہے، اور جن علماء کرام کو مدعو کیا ہے وہ یقیناً اس حوالے سے اپنی گراں قدر علمی نکات آپ کے سامنے رکھیں گے، جیسا کہ پیر صاحب نے رکھیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی وہ انسانیت کا ایک عروج ہے۔ سن 10 نبوت کا سال تھا، اور یہ وہ سال تھا کہ جو عام الحزن تھا۔ ایک طرف جناب ابو طالب کی وفات ہو چکی تھی، دوسری طرف آپ کی مزاج شناس ملکہ عرب، آپ کی ڈھارس بندھانے والی، آپ کے قدموں میں اپنی وراثت سے ملنے والی اور خود اپنی تجارت سے کمائی جانے والی دولت نثار کرنے والی، وہ کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھول نہ سکے،
حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک آتا تھا کہ آپ کی جتنی باقاعدہ حیات ازواج ہیں ان پر مجھے رشک نہیں آتا، رشک آتا ہے تو خدیجہ پر آتا ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا آپ اسے کبھی نہیں بھولتے۔ ان کا بھی وصال ہوا، ان کی وفات ہوئی، انتقال ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑا غم کا سال تھا۔ گویا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ غم کوئی غم نہیں آپ کے لیے، کہ آپ کو اللہ خیر کثیر کوثر دے رہا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین اس دنیا کا ہی نہیں بلکہ کائنات کا امام بنا رہا ہے۔ آپ صرف اپنی امت کے ہی قائد اور رہبر اور رہنما نہیں ہیں، بلکہ آدم تا این دم جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے آپ سب کی امامت کا تاج آپ کے سر اقدس پہ سجنے والا ہے۔ حضور کریم کو معراج ہوئی۔ اب جیسا کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا تھا کہ یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے اور علمی منشگافیاں بھی چھیڑی جاتی ہیں کہ آیا یہ معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی؟ تو امام نووی رحمہ اللہ نے، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے تمام مباحث کو نقل کرنے کے بعد شاہ صاحب کے جملے میں وہ ون لائنر ایک جملہ کہا ہے جس کو میں سلام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد معراج ثابت کرنے کے لیے یا روحانی متعدد اور جسمانی ایک ثابت کرنے کے لیے اتنے مباحث کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جس جملے سے اپنی صفت سے آغاز کیا ہے وہ ہے سبحان الذی۔ سبحان میں تنزیہ ہے، سبحان میں ہر عیب سے، کمی سے، کمزوری سے، نقص سے، ہر قسم کا یعنی ممیز کرنا ہے، پاک کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین جب اپنی ذات کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اسریٰ بعبدہ، کہ وہ اپنے بندہ خاص کو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لے کے گیا لیلاً، رات کے ایک ذرا سے حصے میں، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری زبان میں چشم زدن میں، جسے ہمارا کوئی ٹائم نوٹ کرنے کا آلہ کسی درجے میں بھی ثابت نہیں کر سکتا، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی معجزے کی جو عام سادہ سے لفظوں میں تعریف ہے وہ یہ کہ جہاں علم انسانی، جہاں عقل انسانی، جہاں وسائل انسانی، جہاں ہر قسم کی تفکرات اور افکار انسانی عاجز آ جائیں اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ جسے معراج کہا جاتا ہے، فرمایا کہ اسریٰ بعبدہ، وہ لے کے گیا اپنے بندے کو، اور وہ ہے کون؟ سبحان ہے، یعنی اس کے لیے کسی کمی کا، کجی کا، کسی کمزوری کا کوئی خیال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، اور وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ قواعد و ضوابط کا پابند نہیں، کیونکہ وہ سبحان ہے، پھر وہ رب ہے، اللہ کا بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اب یہ جو مسجد اقصی ہے یہ تو فلسطین میں ہے، فلسطین تک کا سفر بھی، یروشلم کا سفر بھی اس زمانے میں 40 دن کا ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ چشم زدن میں، رات کے کچھ حصے میں، اور پھر اس میں بڑی متعدد روایات آتی ہیں کہ بستر بھی گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، علی ھذا القیاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جب فلسطین میں مقام اقصی پر آپ کے لیے براق لایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بہت نکتے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جو دین کا سورس ہے وہ قرآن ہے، قرآن کے بعد احادیث صحیحہ ہیں۔ بے شک احادیث صحیحہ کیا ہیں؟ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نریٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں۔ کی بہت ساری متعدد قرآن احادیث کریم فرقان حمید نبی کریم کے لئے کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ جو رسول اللہ ہیں یہ کچھ نہیں کہتا سوائے یہ وحی اپنی کے۔ زبان سے نہیں کہتے، اسی گفتگو آگے بڑھاؤں گا، ایک چھوٹا سا یہ وہی کہتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے۔ تو وحی قرآن کریم ہے جس کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے، وحی حدیث صحیح ہے جس کے مطابق نماز ادا کی جاتی ہے، عبادات سر انجام دی جاتی ہیں۔ تو اب واقعہ جو اسریٰ ہے یا اسراء ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے، اب واقعہ معراج جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے، جو تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، جس پر امت کا اجماع ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک نقطہ میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا، معراج کے حوالے سے تو یہ بات متفق علیہ ہے کہ تمام مکاتب فکر اس کے اوپر متفق ہیں ہی کہ معراج کا ایک نقطہ سن لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو، پھر بریک پہ چلے جائیے گا۔
لوگوں کا یہ خیال ہے اور اعتراض اس پر بنتا ہے کہ جو متعدد احادیث میں جو اختلاف روایت پایا جاتا ہے تو کئی قسم کی معراجیں ہوں گی، خوابوں میں بھی ہوں گی، خیالوں میں بھی ہوں گی، مراقبوں میں بھی ہوں گی اور جسمانی بھی ہوگی، لیکن اصل میں یہ اختلاف واقعات کے بیان کا ہے۔ کسی نے کوئی واقعہ بیان کیا ہے، کسی نے کوئی واقعہ بیان کیا ہے، جو نفس مضمون ہے وہ ایک ہی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اسی حوالے سے علامہ باقر عباس زیدی صاحب سے میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر کیونکہ مختلف نکات، مختلف سوالات اسپیکٹ سے آ رہے ہیں، میں علامہ صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، کہیں نہیں جائیے گا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے۔ ناظرین بریک سے پہلے بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی۔ علامہ عامر عبداللہ محمدی صاحب بہت خوبصورت انداز میں اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ جسمانی ہیں، روحانی ہیں، اور مختلف نکات انہوں نے پیش کیے۔ میں علامہ باقر عباس زیدی صاحب سے بھی یہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ، تم جہاں بھی منہ پھیرتے ہو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ ہو نور السماوات والارض، اللہ نور ہے اس زمین اور آسمان کا۔ تو پھر اس معراج میں اس خاص ملاقات کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیا محض دیدار مقصد تھا؟ اللہ تو پہلے سے ہی ہمارے بہت قریب ہے۔ علامہ صاحب اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ اسراء کی جن آیات کی یہاں تلاوت کی گئی، اس کے آخر میں اس راز سے خود ہی پردہ اٹھایا خداوند عالم نے، لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتہ۔ خداوند عالم آپ کو لے گیا تاکہ اس کائنات میں جو عظمت الہی ہے، اس کے جو مقامات ہیں، ان کا آپ مشاہدہ کریں۔ اس کائنات میں مقامات مختلف ہیں۔ جہاں تک عالم مادہ ہے وہاں تک مادی مقامات ہیں۔ ابھی آج کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق عالم مادہ بھی جو ہے وہ اس کے تمام اسرار تک انسان نہیں پہنچا۔ کتنی گلیکسیز ہیں، کتنا یہ عالم مادہ جو عالم ادنا ہے وہ انسان کے دسترس میں نہیں ہے۔ ان کے اندر جو راز پوشیدہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جو اسرار پوشیدہ ہے، عظمت خلقت الہی پوشیدہ ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ عظمت و جبروت الہی ہے، ان مقامات کو طے کرنا۔ یہ خداوند عالم آپ کو دکھانا چاہتا ہے، اور معراج کی جو روایات ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں اور اس میں اتنی تفصیلات ہیں کہ اس کے لیے کافی، اگر ایک ایک روایت پر ہم جائیں، بحار الانوار میں تقریباً ایک جلد ہے اس موضوع پر۔ اچھا، ہاں، تو وہاں پہ کیا ہوا، ایک لمحہ وہ بھی ہے جہاں حجاب کی بات ہے، 70,000 حجاب نورانی کی بات ہے، وہ آپ نے طے کیے۔ دیکھیے، معراج جو آیات کا ظہور ہے اس میں جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، ایک عام انسان، وہ بدن بھی ہے اور روح بھی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ روح جو ہے وہ حقیقت نہیں رکھتی۔ اگر روح حقیقت نہیں رکھتی تو پھر وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ مورد سوال ہو جائے گا۔ بہرحال جہاں تک عالم مادہ ہے وہاں تک بدن ہے، لیکن جہاں قرب کے مسائل ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، جیسے آپ نے ابھی عرض کیا، ان آیات کی طرف اشارہ کیا کہ خداوند عالم کوئی جسم یا جسمانی موجود نہیں ہے۔ اگر وہ جسم جسمانی موجود ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عناصر کا مرکب ہے۔ اگر وہ عناصر کا مرکب ہو تو جتنے عناصر ہیں اتنے خدا ہیں، پھر توحید مورد سوال ہو جائے گی۔ بس خداوند عالم کی ذات مجرد از
نقائص ہے، جیسے کہ اسی آیت کے شروع میں آیا سبحان الذی، منزہ ہے وہ ذات، پاک و پاکیزہ ہے ہر عیب سے. جسم ہونا یہ عیب ہے، بے شک. بس وہ حبل ورید ہے، اس سے قریب ہے، اور یہ تمام چیزیں یہ بتاتا ہے. یا سورہ حدید کی جو آیات ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ والباطن، یعنی وہ ایک ایسی ہستی ہے جو لامحدود ہے، حقیقت ہے، اور وہ مادی نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب، اس میں جیسے جب ہم جسمانی معراج کا تو قرب کے مسائل جتنے بھی ہیں وہ قرب کے مسائل مسائل حقیقی ہے، روحانی ہے. جسم جہاں تک جا سکتا ہے وہاں تک جائے گا، جو جہاں جسم جا ہی نہیں سکتا قرب کے منازل میں، وہاں جو حقیقت ایک دوسرے سے ملنے والی ہے وہ حقائق نورانی ہیں. کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ عالم مادہ اصل ہے، یہی تو ایک غلطی ہے. اس کائنات میں اصل جو ہے وہ نورانیت ہے، اصل جو ہے وہ جو جہاں سے تنزل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ادنا کہتے ہیں، دنی کہتے ہیں. وہ اعلیٰ ہے، وہ عالم اعلیٰ ہے جہاں سے امور تنزل کرتے ہیں. بس ہم کیونکہ مادی اشیاء کے ساتھ اس قدر زیادہ رہتے ہیں کہ ہر شے کو مادی تفسیر کرنے لگتے ہیں، اور آہستہ سے تفسیر کرتے کرتے یہ سمجھتے ہیں کہ جو عالم حقیقت ہے اگر وہ مادی نہیں ہے تو ہے مثلا مبہم چیز ہے کوئی. ایسا نہیں ہے، اصل حقیقت وہی ہے. اصل انسان روح انسان ہے، یہ بدن تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. میں یہاں ہوں تو یہ اصل جو میری ہے وہ روح انسان ہے. لہذا حضرت آدم کی خلقت کے وقت جو مسئلہ پیش آیا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدين، اس سے پہلے کیا ہے؟ تو یہ ایک چیز ہمیں اپنے ذہن میں اچھی طرح ڈالنی ہوگی. ہمارے علماء کا اجماع ہے، روایات بے تحاشا ہیں، تواتر سے بھی زیادہ کہنا چاہیے. قرآن کریم کی آیات صراحت رکھتی ہیں معراج کے بارے میں کہ وہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہیں. لیکن اب اس کے اندر کہاں سے شروع ہوئی کہاں گئی، ٹھیک ہے، ہاں، اور اس کے اوپر پھر آرگیومنٹس وغیرہ اگر کور کرنے لگے بہت تو میرے خیال زیادہ سے ہے. بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور جو وقت کا دامن ہے پروگرام کے لیے وہ بھی میں نے کہا ایسی روایات ہیں جو جب سدرۃ المنتہا ایک حد ہے، جی 7 آسمان، وہاں تمام انبیاء سے ملاقاتیں، مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے، جی اس کی تفصیلات ہیں. پھر نماز ہے جس کی آپ نے جو ہے وہ امامت کی ہے اور سب لوگوں نے انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. پھر آگے کے جو مراحل ہیں وہ حجب نور کی بات ہے، حجاب نورانی ہے، وہ آپ نے طے کی ہیں. اس میں جو عظمت دیکھی ہے، اس میں جس عظمت کے سامنے جھک گئے وہ رکوع بن گیا، جس عظمت کے سامنے سجدہ کیا وہ نماز کا سجدہ بن گیا. سبحان اللہ. یہ وہ حقائق ہیں جو آپ نے مشاہدہ کیے، اور یہ نماز انہی کا لہذا نماز جو اس وقت رائج ہے، نماز یہ معراج میں ملی آپ کو. ماشاء اللہ. اچھا، نماز کے حوالے سے علامہ صاحب بات آگے بڑھانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ مفتی شفیع الرحمان صاحب بھی موجود ہیں. نماز مومن کی معراج ہے، یہ حدیثوں میں آیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور سارے برے کام بھی کرتے ہیں. تو وہ کون سے انگریڈینٹس ہیں کہ اگر نماز میں شامل کیے جائیں تو انسان معراج پہ پہنچ سکتا ہے، اگر معراج کسی مومن کے لیے پاسبل بھی ہے تو؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سب سے پہلے تو میں جی ٹی وی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے. اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور خاص طور پر آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سارے احکام زمین پر بھیجے گئے بذریعہ جبریل امین، لیکن جب نماز کی فرضیت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے خود صاحب وحی کو اپنے پاس بلایا اور نماز کا تحفہ پیش کیا. مختصراً
اس کے بعد قرآن کریم میں نماز کے بارے میں تقریباً 100 سے زیادہ مقامات پر تذکرہ ہے، کہیں تاکید ہے، کہیں اہمیت ہے، کہیں فضائل ہیں، کہیں وعید ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں انبیاء علیہم السلام کی امامت کی اور عملاً امام بن کر دکھایا۔ فضائل بے شمار ہیں، اسی طرح نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں بھی ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ مسلمان نماز پڑھ کر معراج تک کیسے پہنچ سکتا ہے، دیکھیں معراج تو صرف ایک معجزہ ہے، اور معجزہ جو ہے انبیاء کے لیے، اور معراج کا جو معجزہ ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ ہر کوئی معراج میں نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی عابد و زاہد ہو۔ لیکن آپ نے جو نقطہ پیش کیا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر برائیاں بھی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہمارے نمازی نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، باہر آ کر سودی معاملات بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہر غلط کام کرتے ہیں۔ اور یہ بعض ہمارے علاقوں میں بعض بڑے پکے نمازی ہیں، وہی پکا نمازی جو ہے وہ قاتل بھی ہے، وہ ڈرگس کا کام بھی کرتا ہے، اللہ اکبر، اور وہ انسانیت کا دل بھی دکھاتا ہے، لینڈ مافیا بھی وہی ہے۔ یعنی نمازی ایسا کہ اس کے چہرے کے اوپر، اس کے پیشانی کے اوپر داغ پڑے، لیکن دنیا کی ہر برائی کرتا ہے۔ اللہ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی نماز تو روکتی ہے، لیکن یہاں اس کو کیوں نہیں روکا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اصل میں نماز کو نماز بنا کر نہیں پڑھتے۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع مطلوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت حضرت ام المؤمنین صدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایسا لمبا قیام فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر ایسا لمبا رکوع فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ایسا لمبا سجدہ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ یعنی وہ نماز تھی، اگر ایسی نماز بنا کر ہم پڑھیں تو انشاءاللہ وہ نماز ہمیں برائیوں سے روکے گی۔ جبکہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، تکبیر تحریمہ سے لے کر 4 رکعت پڑھنے تک یا 2 رکعت پڑھنے تک، بعض ہمارے حضرات 2 منٹ میں پڑھتے ہیں، بعض 4 میں پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر قرات ہے، رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر تسبیحات ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اور رب سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم۔ یہ سارا جو ہے نا یہ عمل جو ہے ہمارے بعض حضرات صرف 3-4 منٹ میں کرتے ہیں، جبکہ آپ صرف سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہمارے حضرات جو ہے 100 میں سے 90% ہمارے نمازی نماز غلط پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر 10 غلطیاں ہیں۔ آپ ساری چیزیں سیکھتے ہیں، سیکھ کر انجینئر بنتے ہیں، سیکھ کر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، سیکھ کر فلسفی اور سائنسدان بنتے ہیں، لیکن نماز سیکھ کر نہیں پڑھتے۔ بچپن میں والدین نے، ماں نے، کسی نے محلے کی کسی انٹی کے پاس بھیجا، اور وہ بیچاری بھی غلط پڑھتی ہے، اور وہ اس لیے کہ یہاں مفت میں پڑھاتے ہیں۔ یعنی دنیاوی جو سبجیکٹس ہیں، دیگر مضامین ہیں، اس میں ایک سبجیکٹ کے لیے میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میں بھی الحمدللہ 25 سال تک عربی کا ٹیچر رہا ہوں قطر میں۔ اچھا ماشاءاللہ، تو ایک سبجیکٹ کے اوپر 1500 ریال دیتے ہیں، واہ یعنی تقریباً لاکھ سے اوپر ایک سبجیکٹ کا۔ واہ، جبکہ قرآن کے لیے کوئی آدمی 100 یا 200 کا مطالبہ بھی کرتا ہے، ظاہر ہے شروع میں باتیں ہوتی ہے، تو وہ یہ اتنے پیسے لیتے ہیں قاری صاحب، اللہ اکبر، یہ حال ہے۔ یہ تو ہمارا تو مزاج ہم نے خود وہ درجہ گرایا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے 50 سالہ نمازی، 60 سالہ نمازی وہ سورہ فاتحہ غلط پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی قرات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن کما انزل، جیسے قرآن نازل ہوا ویسے پڑھو، اللہ اور اللہ کا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے یعنی تجوید سے پڑھو۔ تو آپ اگر سورہ فاتحہ کو بھی صحیح انداز میں پڑھتے ہیں تو اس میں 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, आप जब नमाज पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा यानी हदर के अंदाज में पढ़ते हैं, लेकिन एक बात ज़िमनन में अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में हमारे हुफ़ाज़ कराम जो कुरान के साथ जुल्म करते हैं बहुत सारे, आप यकीन जाने एक रमज़ान में मैं पेशावर में था कुछ दिन के लिए, मुझे नमाज छोड़कर निकलना पड़ा। इतना गलत पढ़ते हैं और इतनी तेज़ी से पढ़ते हैं। और मैं कहता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रुब्ब क़ारिन लिल क़ुरआन वल क़ुरआन यलअनुहु, बहुत से कुरान पढ़ने वाले पढ़ते हैं, समझते हैं हमने तिलावत की, कुरान पढ़ा, और मुकाबला बाजी होती है, इसने 10 मिनट में पारा पढ़ा, इसने 15 में पढ़ा। भाई कुरान तो सोच खूबसूरत अंदाज में, अच्छे अंदाज में ठहर ठहर पढ़ कर पढ़ने का हुक्म है, नहीं कि उसमें मुकाबला बाजी है। तो फिर ये है कि अगर तजवीद के साथ कुरान न पढ़ा जाए तो देखें हर ज़बान के हरूफ तहज्जी हैं और हर लफ्ज़ का अपना माना है, मखरज है। तो अरबी तो इन सबसे फसीह और वसी ज़बान है, बेशक जहाँ ता का अलग मखरज है, क़ा का अलग है, आइन का अलग है, हमज़ा का अलग है। और नमाज का अब ये आलम है मुसलमानों का, तो जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है, इस्लाम के नज़रियात हैं और माशरे को लेके इस्लाम के प्रोटोकॉल्स हैं, उसके हवाले से तो मुसलमानों का रवैया फिर क्या होगा ये तो हम तो ये बुनियाद और की हम बात विटनेस भी कर रहे हैं अपने माशरे में। बुनियाद की बात कर रहा हूँ। तो अब उसकी वजह से फिर लोग चूंकि तवज्जो नहीं है, जल्दी पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, तो उसकी रूहानियत भी निकल गई है और वो हमारे नमाज उनको रोकती नहीं है बुराइयों से। तो अर्ज ये है, एक और बात अर्ज करूंगा, चूंकि अब बात चल पड़ी, हम तो मेराज के लिए बैठे थे, आपने सवाल नमाज का किया, तो अब आप सुन लें, मैं थोड़ी और करूंगा। एक और चीज़, हमारे अक्सर लोग तादील अरकान नहीं करते हैं। तादील अरकान का मतलब ये कि आप हर रुकन को सही अंदाज में अदा करें। रुकू में है तो अच्छी तरह रुकू, फिर रुकू से खड़े हों तो सही अंदाज में खड़े होकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर अगली दुआ है करके नीचे जाएं, नहीं तो कम से कम समी अल्लाहु लिमन हमिदा। मुफ्ती साहब पूरा मुफस्सल इसके ऊपर मेरे ख्याल से वक्त देना पड़ेगा, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास आऊंगा और पूरा वक्त दूंगा। अगला टाइम देंगे जरूर ये मौजूद अधूरा रहे। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप मौजू के ऊपर और बहुत ही अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू मजीद करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इस खूबसूरत महफिल को मजीद आगे बढ़ाते हैं। मेराज की शब है, मेराज की शब है, हरी में दना देख आए, जमाले हरी में दना देख आए, खुदा को हबीबे खुदा देख आए, खुदा को हबीबे खुदा देख आए। भला उसका सानी कहाँ कोई होगा, भला उसका सानी भला कोई होगा, जो खुद जाके अपना खुदा देख आए, जो खुद जाके अपना खुदा देख आए। जो बाला है वहमो गुमा की हदों से, जो बाला है वहमो गुमा की हदों से, मकामात वो मुस्तफ़ा देख आए, मकामात वो मुस्तफ़ा देख
آئے. یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا. یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا کہ راستے کو خود رہنما دیکھ آئے. کہ راستے کو خود رہنما دیکھ آئے. خدا کو حبیب خدا دیکھ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں قاری اسد الحق صاحب نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے بارگاہ رسالت میں. علامہ سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم معراج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور معراج میں بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ اکثر ڈسکشنز میں رہتا ہی ہے، ایون سوشل میڈیا پہ بھی رہتا ہے، وہ روحانیت اور جسمانیت کے اوپر، یعنی معراج کا وہ پہلو کہ کیا جسمانی ہے اور روحانی ہے. علامہ صاحب، میں سب سے پہلے ڈائریکٹ کوسچن ہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی نظر میں کیا یہ جو سفر ہے یہ جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم یہاں جس معراج شریف کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، ابھی آف ایئر میری اور محمدی صاحب کی یہی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک بات کی تو مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا ہم جس معراج کا ذکر کرنے آئے یہاں پر یا ایک دوسرے سے سننے آئے، وہ معراج جسمانی ہے. جسمانی سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کئی مرتبہ کرائی گئی ہے. مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو جاتا ہے. امام قرطبی جن کا سن وفات 666 ہجری، یعنی میں آج سے کوئی 800 سال پیچھے جا کر بات کر رہا ہوں، اور اسی طریقے سے آپ جتنے بھی صاحبان تفاسیر ان سب کو آپ پڑھ لیجیے. اور اس کے علاوہ جو محدثین ہیں بڑے بڑے، جیسے امام بہقی ہیں، اور اسی طریقے سے سلطان المحدثین ہیں، ملا علی قاری ہیں، جو جبل من جبال الحدیث امام ابن حجر عسقلانی ہیں، جن کا نام ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے پہلے لیا محمدی صاحب نے. اس کے علاوہ ابن حجر مکی ہیں. جتنے بھی بڑے بڑے حفاظ حدیث اور علم حدیث کے اور کتاب و سنت کے علوم کو پرکھ کر نتائج اخذ کرنے والے جو لوگ ہیں، ان سب نے یہاں پر اسی بات کو لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو معراج ہے، اس کی دو حیثیتیں. ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اکثر خواب کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنا دیدار بھی کرایا، اور اس کے علاوہ یہ جو وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ حضرت ابراہیم کے حوالے سے الْمُوقِنِينَ. بالکل سورہ انعام میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے علاوہ جو ملکوت السماوات والارض ہیں، زمین اور آسمان کے جو عجائب ہیں، وہ سارے کے سارے دیگر انبیاء کرام میں سے بھی بعض انبیاء کرام کو دکھائے گئے، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی دکھائے گئے خواب کے اندر. جی. اب یہاں پر ان سب محدثین نے، اور سب سے بڑھ کر یہ جو میں امام قرطبی کی جو بات کر رہا تھا، انہوں نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ ایک حیثیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی وہ ہے جسمانی، جس کو عبد کہا جاتا ہے. جس نقطے پر ہم چلے تھے، عبد اسی کو کہا جاتا ہے. عبد اس کو نہیں کہا جاتا کہ جس کے جسم سے روح نکل جائے. اقبال نے یہاں بڑی پیاری بات کی. علامہ اقبال نے اس نے کہا کہ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں. اب یہ ہمارے ساتھ ایک وہ منطق کے اور فلسفے کے آپ نے کہا کہ ایک استاد بھی بیٹھے ہوئے، میں نے اس وجہ سے یہاں پر یہ ایک تار چھیڑ کے میں آگے چل رہا ہوں. تو اصل میں عبد اس کو کہا جاتا ہے کہ جسم مع روح، اور وہ واضح وہ پورا جسم ہو، یعنی کہ جس طرح میرا جسم ہے، ایک مادی جو میری ایک حیثیت ہے، جس کو آپ صورت جسمیہ بھی کہتے ہیں، جس کو فلاسفہ کے ہاں مادہ بھی کہتے ہیں، جس کو صورت نوعی بھی کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ، یعنی عناصر اربعہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد حرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے کر گئے، اور پھر مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الی ما شاء اللہ
کہا جاتا ہے کہ جہاں تک اللہ جل مجد الکریم نے چاہا وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے کر گئے۔ غلط جو یہاں پر لوگوں کو مس گائیڈ جو ہوتی ہے، غلط فہمی جو ہوتی ہے، وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ دو روایات ہیں بنیادی طور پر۔ ایک روایت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ مزکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، بعض آل ابی بکر نے آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتی؟ اچھا، سوال ہی مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ سوال کے اندر یہ سوال نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ جسمانی وہ یہ ہے، روحانی۔ پوچھ رہی ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا ما فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو اپنے آپ سے جدا نہیں پایا۔ ایک یہ روایت ہے۔ ایک روایت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ معراج بالروح ہوئی، بالجسد نہیں، یعنی جسم کے ساتھ۔ اب یہ دو روایتیں سامنے رکھ کر استدلال کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ معراج جو ہے وہ جسمانی نہیں ہوئی بلکہ روحانی یعنی روح کے ساتھ ہوئی، اور خواب کا بھی بعض معاملہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی خواب میں ہوئی۔ تو ان دونوں روایتوں پر محدثین نے بڑی سخت جرح کی ہے اور نقد وارد کیے ہیں۔ علماء سمجھتے ہیں اس بات کو، طلباء سمجھتے ہیں اس بات کو، یعنی جرح کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے جو سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ نقد ہے۔ محمدی صاحب اور دیگر علماء بیٹھے سمجھتے ہیں نقد وارد کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی جا رہی ہے اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 4.5 سال ہے۔ اب اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں بھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ جس معراج کی بات کر رہی ہیں وہ معراج خواب کی معراج ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والا ان کی جو روایت ہے اس پر بھی اس طریقے سے نقد وارد کیا جاتا ہے اور اس کا بھی رد کیا جاتا ہے کہ وہ جو اس معراج کی جو بات کی جا رہی ہے اس وقت تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ایمان بھی نہیں لائے، ولہٰذا یہ جو دونوں روایتیں یہ قابل احتجاج نہیں ہیں۔ اب وہ قابل احتجاج روایتیں کون سی ہوں گی؟ تو قابل احتجاج روایتیں وہ ہوں گی جن روایتوں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث کے اندر موتیوں کی طرف بکھری پڑی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ گیا، انبیاء کی امامت کرائی، وہاں سے پہلے آسمان پر گیا، میں گیا، یہ نہیں کہا میں خواب میں گیا۔ دیکھیے روایت خود ہی مسئلہ حل کرتی ہے، روایت پڑھنا کمال نہیں ہے، درایت کمال ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ انا ذہبت، میں یہاں گیا، میں یہاں گیا، میں یہاں گیا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا۔ اب وہ خواب کا اگر معاملہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا، یہ نہیں فرمایا بلکہ میں نے دیکھا، میں نے دیکھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج آپ علیہ السلام کو کروائی گئی وہ جسمانی یعنی کہ آپ اپنے پورے عناصر اربعہ اور وہ جو آپ کا ایک اضافی صفت ہے نور کی جو صفت ہے اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے۔ یہاں پر بس میں آخری بات کر دوں، میری بات طویل ہو رہی ہے، میں اس بات کا بڑا خیال کرتا ہوں کہ میں علماء کا وقت نہ لوں، ہر کسی کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے۔ میں صرف یہاں پر آخری بات عرض کر دوں، جن لوگوں کو یہاں پر یہ غلط فہمی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم جو ہے وہ عناصر کو پھاڑ کے چلا جائے۔ مجھ سے پہلے ابھی میں نام بھول گیا جو شیعہ مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ کر دیں، انہوں نے اس پر تھوڑی بحث کی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ زمہریر کو پھاڑ کے چلے جائے اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے جسم جو ہے وہ آسمانوں کو پھاڑ کر چلا جائے۔ تو یہاں پر صرف میں ان کو ایک مثال دوں گا کہ دیکھیے جب حضرت موسیٰ، انہوں نے بھی میرے خیال سے جسمانی معراج کی بات کی ہے۔ جی وہی بات کی، انہوں نے وہ جو فلسفے کی اور منطق کی کچھ بات، بنیادی طور پر میں بھی منطق اور فلسفہ ہی کا استاد ہوں، تو میں یہاں پر صرف باتیں یہاں پر یہ عرض کر دوں، ایک بات صرف ایک مثال دے دوں قرآن پاک سے، مسئلہ قرآن سے حل ہو جائے گا کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ جل مجد الکریم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے، اللہ کے صفت کی تجلی دکھائی جاتی ہے، تو اب ایک طرف قرآن کہتا ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ وہ جو وہاں پر پانی تھا وہ ابل کے خشک ہو گیا، درخت تھے جو وہ جل گئے، مٹی تھی جو وہ جل گئی۔ اب یہ سارے عناصر اربعہ تو وہاں موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ عناصر اربعہ کا مجموعہ وہ کس طریقے سے ان سارے عالم کو پھاڑ کے جا سکتا ہے، تو یہ ایک تو فلاسفہ کی لا یعنی بحث ہے، اور دوسری بات یہ کہ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے
کہ وہ سب کچھ جل گئے، پانی جل کے، پانی ابل کے بالکل خشک ہو گیا، اور درخت جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ جل کر سرما بن گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ عناصر اربعہ کا مجموعہ نبی وہاں موجود ہے تو ان کو کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ تو مسئلہ یہیں پر حل ہو جاتا ہے۔ اصل میں نبی کے لیے وہ قواعد نہیں ہے جو ایک عام انسان کے لیے، لا یقاس الانبیاء علی احد، کہ انبیاء کو کسی پر بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات، آخری بات یہ عرض کر دوں، یہ ابھی ایک بات مکمل ہوئی، دوسری بات کا صرف ون لائنر ایک بات عرض کر دوں، یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب کی سب باتیں یہ فلاسفہ کی لا یعنی ابحاث ہے۔ ہم جس رب کی اور جس رب کے محبوب کی بات کر رہے ہیں، رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ محبوب ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا ہمارے پاس علامہ عباس باقر عباس زیدی صاحب بھی موجود ہے۔ علامہ صاحب میں آپ کا بھی موقف تاکہ اس حوالے سے کلیئر ہو جائے، انہوں نے ایک بات چھیڑ دی ہے، آپ کے حوالے سے بھی ایک بات انہوں نے کہہ دی ہے، تو معراج کے حوالے سے جسمانی روحانی، کیا واقعی آپ صرف روحانی کا پہ یقین رکھتے ہیں یا جسمانی؟ جو عرض کیا تھا وہ دوبارہ تکرار کرتا ہوں، شاید دقت نہیں جی۔ سوال یہ ہے اس کا کوئی جواب دے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ خداوند متعال جسمانی ہے یا وہ مجردات میں سے ہے؟ وہ جسمانی موجود ہے خود، یا اس کا موجود پاک اور منزہ ہے جسمانیات سے؟ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ و کمال و معرفتہ التصدیق بہی و کمال و تصدیق بہی الاخلاص لہو و کمال الاخلاص لہو نفی و صفات ان۔ اگر آپ نے خالص کرنا ہے خدا کو تو آپ توحید تک پہنچیں گے۔ اگر آپ اس کے عناصر کے قائل ہیں تو جتنے عناصر کے قائل ہیں اتنے خدا ہیں، پھر توحید اصل نہیں ہے، پھر شرک اصل ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ بات ہو گئی تو اب آپ آئیں قرب کے منازل۔ محمدی صاحب اپنا کچھ ذات رسول اپنی تمام بشریت کے ساتھ، اپنی تمام نورانیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، تشریف لے گئے جسمانیت جسم کے ساتھ، بالکل تمام، یعنی مکتب تشیع کا یہ مسلمہ مسئلہ ہے، اور روایات فوق تواتر ہیں کہ جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ لہذا کوئی یہ کہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم جسم کے قائل نہیں ہیں، یہ ہماری نسبت سے غلط بیانی ہے۔ ہم جسم کے قائل ہیں، لیکن جو نقطہ سوال ہے اگر کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے کھل کے دے، یا تو اعتراف کر لے کہ خدا جسم ہے، اعتراف کرے سب کے سامنے، یا پھر کہے کہ اگر خدا جسم نہیں ہے، اس کی توحید کا مطلب یہ ہے، تو پھر بات ہم آگے کریں گے کہ جن مقامات پہ قرب کی بات ہے، دنا فتدلی فکان قاب قوسین ادنا، یہ جو تفصیلات ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ قرب کے مسائل، ٹھیک ہے۔ خداوند عالم جب جسم نہیں ہے تو جسمانی قرب کی بات کہاں تک ہے؟ جہاں تک عالم جسم ہے، جہاں تک عالم مادہ ہے، صحیح ہے، وہاں تک۔ اس کے بعد کے مراحل، ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے جو باقی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات کو ہم جسم نہیں سمجھتے، اس کی ذات اور صفات عین ہے، اس کی صفات عین ذات ہیں، اس کی ذات میں کوئی دوئیت نہیں ہے، کوئی عناصر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جب وہ ایک ایسا لامحدود موجود ہے، ٹھیک ہے، جو ہر نقص سے پاک ہے، سبحان ہے، حتیٰ مادے کے نقص سے پاک ہے، تو پھر جب آپ اس کے ساتھ قربت کے منازل کی بات کریں گے اس درجے پہ جا کر، تو وہاں پر آپ کو کیا کہنا پڑے گا؟ آپ کے ذہن میں اس سوال کا جواب بھی میں نے دیا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جہاں عالم مادہ ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ حقائق ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنی حقیقت ہے، وہ اعلیٰ حقیقت ہے، وہ عالم اعلیٰ ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں جہاں تک جسمانی معراج تھی وہاں تک جسمانی ہوئی ہے، اس کے بعد روحانی جو سفر سٹارٹ ہوا ہے خاص طور پہ خدا سے قربت کی نہیں، کہ وہ خدا ایک مجرد حقیقت ہے، اور اس بات پہ اتفاق ہے کہ جسمانی ہے، اس پہ کوئی کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن
جو سمجھنے کی بات ہے وہ اس طرف ہے. بات واضح ہو گئی ہے، بات واضح ہو گئی ہے. میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے. مفتی شفیع الرحمان صاحب بھی، اور علامہ سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب کے بعد بھی آؤں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد اس ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس ہوتا ہوں. معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے بھی بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی علماء کرام سے، اور ان علماء کرام سے استفادہ کرتے ہوئے میں یہی چاہوں گا کہ اس معراج کے سلسلے میں گہرائی سے گفتگو ہو، اور ہم جو چیدہ نکات ہیں جن کے اوپر اکثر بحثیں ہوتی رہتی ہیں مختلف علمی فورمز کے اوپر، اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم اس ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. علامہ باقر عباس زیدی صاحب بہت خوبصورت انہوں نے گفتگو کی، علامہ سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب نے بھی بہت خوبصورت کی. علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب جو علامہ باقر عباس زیدی کی گفتگو کے درمیان مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی ایک اس کے اندر نقطہ پیش کرنا ہے، اور پھر مفتی شفیع الرحمان صاحب کے بعد بھی میں آؤں گا. علامہ صاحب آپ اسی گفتگو کو آگے مزید بڑھا رہے تھے اور کچھ کہہ رہے تھے. تو اصل میں گیلانی صاحب کے بعد میرا نمبر تھا، ہاں وہ آپ نے بائی پاس کیا، احتجاج ہو رہا ہے. تو اس کے بعد پھر میرا نمبر تو آنا ہی تھا، اس کے بعد پھر آپ وہاں جا سکتے ہیں. تو ایک نقطہ نہیں، میں نکات ویسے بھی آنا تھا آپ کے پاس وہ تو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک علمی بحث ہو رہی ہے، ضرور بہت ہی ادب احترام کے دائرے میں ماشاءاللہ اہل علم اپنی آراء پیش کر رہے ہیں. اور ایک بات تو علامہ باقر صاحب کی بات سے کلیئر ہو گئی کہ معراج کے روحانی مع جسم ہونے پر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے، نہیں آپ نے تو میرے خیال سے جسمانی کی رد کی تھی نا؟ نہیں لا حول ولا قوت الا ٹھیک ہے باللہ. ٹھیک ہے، اچھا میں نے پھر غلطی کی. میں نے کہا جسمانی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ روح مع البدن ہے. پھر میں نے یہ کہا کہ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جسمانی معراج کیسے ہو، تو وہ جب کثرت واقعات کی وجہ سے. سبحان سے میں نے پھر اللہ رب العالمین کی قدرت کا استدلال کیا تھا. دیکھیے معراج کے اس پورے واقعے میں چند چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں، سب سے قریب ترین ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں. آپ کے مقابلے پر روئے زمین میں کوئی ہستی نہیں ہے، انبیاء میں بھی سے بھی کوئی ہستی، آپ امام الانبیاء ہیں. دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت علو کا اس بات ہوتا ہے کہ معراج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اور آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر لے جایا گیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال آتا ہے، وہ روایت آتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کریم سے پوچھا کہ حل رأیت ربہ، یا رسول اللہ کہ آپ نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہوا نور کیف اراہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ نور ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ کیسے دیکھا جا سکتا ہے. اب اس کی یعنی وضاحت میں بہت ساری احادیث بھی آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بظاہر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھا، کیونکہ قرآن کریم کی کچھ آیت بھی ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین کی صفات، جس میں قرآن کریم نے صفت ید کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین کی صفت عین کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی صفت غضب کا ذکر ہے. تو جتنی بھی اللہ رب العالمین نے اپنے لیے صفات بیان کی ہیں، ہم انہیں بلا تمثیل اور بلا کیفیت بیان کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کے لیے قرآن کریم کے حکم کے مطابق فلا تضربوا للہ الامثال، ہم اللہ رب العالمین کو انسانوں پر یعنی قیاس نہیں کر سکتے. وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہی سب کچھ ہے، کریٹر ہے، آل مائٹی ہے. اب ہم آج کے دور میں خصوصاً معراج پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم معراج سے ملنے والے اسباق پر غور کرتے، ہم معراج سے حاصل ہونے والے تحائف پر بات کرتے. مرنے کے بعد انسان اس مقام پر جائے گا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی میں بتا چکے ہیں کہ اگر میں تمہیں وہ بتاؤں جو میں دیکھ کر آیا ہوں، لا بکیتم کثیرا ولا ضحکتم قلیلا، تم ہنسنا بھول جاؤ، ہر وقت روتے رہو. ہمیں یہ بتانا جو گیلانی صاحب نے آغاز میں جملہ کہا تھا عبد کی تشریح میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عروج عطا کیا اور اتنے مقامات بلند سے نوازا گیا اور اللہ رب العالمین نے اتنا کچھ عطا کیا، اس کے باوجود بھی، سب کچھ ملنے کے بعد بھی
یعنی ہفتے کشور کی سلطانی ملنے کے بعد بھی حضور کے عجز میں، حضور کی تواضع میں، حضور کی اپنی اہلیہ کے لیے، ازواج کے لیے، اپنے پروانوں کے لیے، جانثاروں کے لیے جو حضور کا اخلاق تھا، کردار تھا، خدمت تھی، اس میں کمی نہیں آئی، اضافہ ہی ہوا۔ یہ میسج دینا تھا کہ معراج کی رات، صرف ایک معراج کی رات کو جاگ کر اگر آپ معراج کا قصہ سنتے ہیں یا معراج کا واقعہ سنتے ہیں یا اس کی محفل اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ معراج کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس طرح آپ نے کہا تھا صلاۃ معراج المؤمن، کہ ہر مومن کو معراج مل سکتی ہے اگر وہ معراج میں ملنے والے اسباب پر غور کرے، معراج کے جو مدارج ہیں ان پر غور کرے، اور جو وہاں سے اللہ کے نبی تحفہ لے کر آئے اس تحفے کی قدر کرے۔ بے شک، اور معراج کی حقیقت کے حوالے سے ہی یہ ایک گفتگو ہے، کیونکہ معراج کی حقیقت، اس کی گہرائی اور اس کے جو مضامین ہیں اس کے حوالے سے ظاہر ہے گفتگو کرنے سے انسان کا سینہ بھی کھلتا ہے۔ مفتی شفیع الرحمان صاحب، آپ گفتگو کے دوران کچھ فرما رہے تھے، ہماری بات آپ کی طرف نہیں آ پائی تھی، جو آپ معراج کے سلسلے میں کچھ فرما رہے تھے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کر میں رہا اس کے تھا، ساتھ ساتھ تحائف کے حوالے سے بھی، جو عامر عبداللہ محمدی صاحب نے اشارہ کیا ہے تحائف کے حوالے سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں ملی، میں اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جی دیکھیں، اس سورہ اسراء کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود یہ ارشاد فرمایا، اسریٰ بعبدہ، اور عبد صرف جسم کا نام نہیں ہے اور نہ صرف روح کا نام ہے، یہ ان دونوں کے مرکب کا نام ہے۔ اور یہ عبد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لا کر فرشتوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، آپ کے دل کو دھویا، علم و حکمت بھرا، وہاں سے آپ براق میں بیٹھ کر مسجد اقصیٰ پہنچے، اس وقت بھی آپ عبد تھے۔ مسجد اقصیٰ سے لے کر اوپر پہلے آسمان پہ گئے، حضرت جبریل نے اجازت مانگی تو اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا محمد۔ پھر سوال ہوا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو یہ سوال کب ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان، کوئی آدمی ساتھ ہو۔ اس کے بعد جب کہا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے تو پھر آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح والابن صالح وغیرہ۔ یہی سوال دوسرے آسمان پر ہوا، اور وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہی ماجرا ہوا تیسرے آسمان پر، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہی سوال جواب ہوا چوتھے آسمان پر، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہی سوال جواب ہوا پانچویں آسمان پر، جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہی سوال ہوا چھٹے آسمان پر، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہی سوال ہوا ساتویں آسمان پر، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، یہاں تک بھی عبد ہی ہیں آپ، روحانی اور جسمانی طور پر آپ گئے ہیں۔ اس سے آگے سدرۃ المنتہا تک گئے۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے، کیسا ہے، تو وہاں تک بھی آپ عبد تھے۔ اس سے آگے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا جو علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، ہمارے ایک شاعر کے شعر میں بھی ایک مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ اس سے آگے وہ روح بن کر گئے، ابدیت یہاں تک رہ گئے، آگے کچھ اور بن کر گئے۔ اور علامہ صاحب کا نقطہ تھا کہ آگے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جسمانیت کو ہم ثابت کرتے ہیں، یہی مطلب ہوتا ہے نا، تو سوال یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قاعدہ اور کوئی قانون نہیں ہے۔ جو اللہ نے اپنے لیے بیان فرمایا ہے، جیسے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے، کہ ہم کہتے ہیں کما یلیق بشانہ، اللہ کی شان کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پر ہے نا، اب پھر اللہ کی کرسی بھی ہے، تو اس کے اندر نہیں، اللہ عرش پر ہے اور سب جگہ بھی ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، تو پھر عرش کے اوپر کرسی ہے نا، عرش کے اوپر کرسی ہے، تو کرسی پر آپ ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ نہیں مفتی صاحب، اگر ہم نے اللہ کو صرف عرش پر محدود کر دیا یا کرسی وہاں پر محدود کر دی تو پھر یہ تو خدا آپ محدود ہو بات گیا۔ پوری سنیں گے تو آپ کا سوال حل ہوگا نا، بیچ میں روکیں گے تو نہیں ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اللہ تو زمین پر بھی تھے، فضا میں بھی تھے، عرش پر بھی ہیں، کرسی پر بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ بلا تمثیل، مثال بیان نہیں کر سکتے کہ کس طرح ہیں، کس کی طرح بیٹھے ہیں،
بادشاہ کی طرح بیٹھے ہیں ہماری طرح نہیں، تمثیل نہیں. ولا تشبیہ، تشبیہ بھی نہیں دے سکتے کہ کس کیسا ہے. اور ولا بلا تکییف، اس کرسی کی ہم کیفیت نہیں بیان کر سکتے ہیں، اس کے 4 کونے ہیں، اوپر اس طرح ہے، اوپر نہیں. خلاصہ اس کا ہے کہ کما یلیق بشانہ، جو کچھ اللہ نے اپنے لیے بتایا کہ کرسی پر ہیں، عرش پر ہیں، جہاں بھی ہیں، اپنی شان کے مطابق جو اس کو جچتا ہے، جو ان کو جچتا ہے، اس کے مطابق ان کی ساکھ بھی ہے. قیامت کے اللہ تعالیٰ اپنی ساکھ ظاہر کریں گے پنڈلی، اس کے مطابق اللہ نے جو جو بیان کیا، ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم. اچھا اب یہاں تک آپ گئے، یہاں سے آگے بھی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے آگے خالی روح گیا ہے یا جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ابدیت، جس ابدیت کے ساتھ آپ نیچے سے چلے تھے، اسی ابدیت کے ساتھ آپ آگے بھی گئے ہیں. یہاں ابدیت چھوڑ کر خالی نور نہیں گئے، یہاں ابدیت چھوڑ کر خالی روح نہیں گیا، یہاں ابدیت چھوڑ کر کچھ اور بن کے نہیں گئے، بلکہ پورے جسم کے ساتھ گئے. کما یلیق بشانہ، اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے ساتھ ملے. اس کے بعد جو رویت ہے اللہ کے ساتھ، ملاقات ہے، اس پر بڑا اختلاف ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کما یلیق بشانہ. اب کما یلیق بشانہ کا مطلب ہے کہ جیسے اس کی شان کو جچتا ہے، سوال ہی ختم ہوگا. اب ہم اللہ کو یہاں پر محدود نہیں کر رہے. دیکھیں نا جو پروسیس چلا ہے، یہاں سے چلا، ویسے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ آپ کرسی پر ہیں، آپ آگے یہاں بیٹھے ہیں، اب ملاقات ہوئی واپس آئے گے، یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس چلایا ہے، عرش پر آپ کو بلایا ہے، نماز فرض کر دی ہے، انبیاء علیہم السلام کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. پھر بیچ میں ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کی سزائیں دکھائی گئی ہیں. بات لمبی ہوگی. تو خلاصہ اور نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ بلایا، ملاقات ہوئی. اب ملاقات میں بعض حضرات کہتے ہیں روحانی ملاقات ہوئی یا قلبی ملاقات ہوئی، لیکن جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ آپ کی جسمانی ملاقات ہوئی، اللہ کے ساتھ ہوئی. اب وہ نور کے پردوں میں ہیں یا جو بھی ہیں، کما یلیق بشانہ. ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت ہی خوبصورتی سے میرے خیال سے گفتگو پوری سمٹ چکی ہے. اور میں ظاہر ہے علماء کرام بہت ہی خوبصورتی سے گفتگو کر رہے تھے. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ گفتگو چلتی رہے اور یہ پروگرام کا ہم اس کو آگے بڑھاتے رہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے جو ہے وہ ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے جس میں ہمیں پروگرام کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے. تو شب معراج کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت ایک تو بابرکت محفل تھی، اور اس بابرکت محفل میں بہت ہی بابصیرت علماء دین ہمارے ساتھ موجود تھے جو خوبصورتی سے اس موضوع کے اوپر مختلف علمی نکات پیش کر رہے تھے. اور میں بہت شکر گزار ہوں علامہ سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب آپ کا بھی، علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب آپ کا بھی، علامہ باقر عباس زیدی صاحب آپ کا بھی، اور مفتی شفیع الرحمان صاحب آپ کا بھی، کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا، اور خرم حبیب صاحب آپ کا بھی. اور آخر میں پروگرام کے اختتام میں چاہوں گا کہ قاری اسد الحق صاحب نذرانہ عقیدت پیش کریں بارگاہ رسالت میں. مہکی مہکی فضا اور سہانی گھڑی پھیلی ہر سو ضیا، آج کی رات ہے نور ہی نور ہے، عرش سے فرش تک رب ہی جانے کہ کیا آج کی رات ہے. با ادب آ کے بولے یہ روح الامی، چلیے رب نے بلایا ہے عرش بری، جا رہے ہیں نبی کرنے دیدے خدا، واہ کیسا سما آج کی رات ہے. دست بستہ کھڑے صف بصف انبیاء، مقتدی
معتدی ہیں سبھی اور وہ مقتدا فرش نازاں ہے عرش بری رشک میں وہ شب خوش نما آج کی رات ہے بلبل سدرا سدرا پہ پہنچے ہیں جب مصطفیٰ جان رحمت سے کہتے ہیں تب اس سے آگے کا رستہ حبیب خدا آپ ہی کو پتہ آج کی رات ہے نور ہی نور تھا ہر طرف جلوگر اور کوئی نہ تھا ہم نوا ہم سفر کیا ہوئی گفتگو جان شاہ ددا کیسی رب کی عطا آج کی رات ہے مہکی مہکی فضا اور سہانی گھڑی ہیلی ہر سو ضیا آج کی رات ہے جان کے معراج کی شب ہے